السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 32۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ یوں اچانک بے ہوش کی ہو گئی تھی؟ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر جیسے ہی باہر آیا سنان بےتابی سے اس کے پاس آ کر سوال کرنے لگا۔ جی ہاں مسٹر شاہ، آپ ان سے مل سکتے ہیں، وہ اب ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ فادر بننے والے ہیں۔ فرسٹ پریگننسی ہے اس لیے شاید وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، ایسا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو میڈیسن لکھ دوں گی، آپ باقاعدگی سے دیجیے گا اور اب بالکل لاپرواہی مت کیجیے گا۔ وہ اسے خوشخبری سناتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن تب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آج اسے اتنی بڑی خوشخبری مل رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، زرنش کا بہت خیال رکھوں گا، میں بالکل کوئی لاپرواہی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ وہ کافی بے چین لگ رہا تھا، اور اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جی آپ آ جائیں، ان سے مل لیں، تب تک میں آپ کو رپورٹس اور ڈسچارج پیپرز تیار کروا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے اجازت دیتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ سنان سائی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی جب نظر دروازے پر اٹھی۔ مبارک ہو ہونے والے بیبی کی ماما سائی، آخر آ ہی گئی وہ خوشخبری جس کا ہم 5 مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا، اس کے ماتھے پر لب رکھتا مبارکباد دینے لگا تو زرنش مسکرائی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ہونے والے بابا سائی، وہ شرماتے ہوئے سر جھکا کر بولی تو بے حد خوبصورت سی چمک اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ سنان نے آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ زرنش، میں بہت خوش ہوں، بہت 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 زیادہ خوش۔ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، میں اسے بہت پیار دوں گا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اپنی خوشی اس پر ظاہر کر رہا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک انکہی سی چبھن بھی تھی، جس کا نام تھا مسکان۔ وہ مسکان کو جلد سے جلد اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتا تھا، اپنی خوشیوں میں اس کا کالا سایہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنی بڑی خوشخبری کے ساتھ زرنش کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لمحات ان کی خوشیوں کے تھے جن میں وہ مسکان کے نام کا غم شامل نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں سنان سائی، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اس خوشخبری کا انتظار ہمارے گھر والوں کو بھی تھا، تو چلیے اب واپس چل کر یہ خوشخبری سب کو سناتے ہیں۔ ادا سائی اور زاوش کی شادی کی خوشیوں میں اس خوشی نے مزید رنگ بھر دیے تھے۔ کیا ہوا دارم سائی؟ سنان سائی کا فون آیا تھا۔ زرنش اب کیسی ہے؟ دارم سائی تھوڑی دیر پہلے فون لے کر باہر نکل گیا تھا تاکہ وہ مہمانوں سے ذرا دور ہو کر ان سے بات کر سکے۔ زرنش کی پریشانی سب کو ہی ہو رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا اسے۔ اس کا فون آنے پر جہاں دارم پریشانی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، وہیں چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے ہوئے واپس آیا۔ تیاری کیجیے بابا سائی، سنان سائی اور زری تھوڑی دیر میں ہی واپس آ رہے ہیں آپ کے خاندان کی پہلی خوشخبری کے ساتھ۔ اس نے مسکراتے ہوئے مناسب الفاظ میں انہیں خوشخبری سنائی تو وہ بھی مسکرا کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے مبارکباد دینے لگے۔ آخر وہ بھی تو مامو سائی بننے والا تھا۔ ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت خبر سنائی ہے تم نے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، کہیں سے تو کوئی خبر ملی اس خاندان کے وارث کی۔ اب تم بتاؤ، تم کب تک خوشخبری سنا رہے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے سرمد شاہ بھی کافی خوش اور مطمئن لگ رہے تھے، لیکن ان کے اگلے سوال پر دارم سائی کے ساتھ ان کے لب بھی سکڑ گئے۔ ان کی بیٹی جو اس خاندان میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ کہاں اس سے اس طرح کی خوشی کی امید کرتے۔ کاش ایسا کچھ ہو جاتا، لیکن ان کی بیٹی تو ہر امید توڑ چکی تھی۔ بابا سائی اب فکر نہ کرے، جلد ہی آپ کو دوسری خوشخبری بھی ملے گی، لیکن میرے خیال میں پہلے ہمیں اس خوشخبری کو انجوائے کر لینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرتا پھر سے کاموں میں مصروف ہو گیا، جبکہ سرمد شاہ اس کے شکر گزار تھے کہ اب تک اس نے ان کی بیٹی کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ گھر میں ان کا گرینڈ ویلکم ہوا تھا۔ دلہن صاحبہ مایوں کا پردہ بھلائے ہوئے لہنگے میں سب کو مٹھائی کھلانے میں مصروف تھی۔ لڑکی تھوڑی شرم کر جاؤ، ابھی ساحر سائی آنے والے ہوں گے اور تم کیسے منہ پھاڑ کے دروازے پر کھڑی ہو؟ جاؤ اندر جا کر پردہ کرو، اماں سائی نے سختی سے کہا، جس پر سارے مسکرا دیے تھے۔ جبکہ ڈھول باجوں کے ساتھ زرنش کو گھر میں ویلکم کیا جا رہا تھا۔ اس خاندان کی پہلی خوشخبری تھی جو سب کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تو کیا ہو گیا اماں سائی؟ ساحر سائی بھی میرا دیدار کر لیں گے اور میں بھی انہیں دیکھ لوں گی۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد ہماری شادی ہوگی اور پھر تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنی ہی ہے۔
وہ ثنا کے پاس کھڑی بہت کم آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر ثنا بھی مسکرا دی۔ اگر تو اس کی بات تائی اماں سائی کے کانوں میں پڑ جاتی تو اب تک ایک زبردستی فلائنگ چپل اس کو لگ چکی ہوتی۔ ابھی وہ اپنی ہی باتوں میں لگی ہوئی تھی، آئی جب سامنے سے ساحر سائی آتا نظر آیا۔ ماشاءاللہ، میرا سائی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، اور اس کی اس بے اختیاری پر سب نے اسے بے اختیار دیکھا تھا۔ وہ اتنی بلند آواز میں بولی تھی کہ اس کا یہ لفظ سب نے سنا تھا۔ سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ کسی کو بھی اس طرح کی کمپلیمنٹ کی امید نہیں تھی۔ اس کی خواہش پر آج اس نے واسکٹ اور کھوسا پہن لیا تھا۔ ساحر سائی خود بھی اس کے بے ساختہ آواز پر شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ اپنی زبان کی اس کھجلی پر اس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ساحر سائی پیارے نہیں لگ رہے، بلکہ ان کی واسکٹ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بلکہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کھوسا پیارا لگ رہا ہے۔ اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے بہانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کی بوکھلاہٹ پر پہلے دارم کا پھر سنان کا قہقہہ بلند ہوا، جس کے ساتھ ہی سب کے چہروں پر دبی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ ساحر سائی تو شرمندہ ہوا ہی تھا، لیکن سب کو ہنستے دیکھ کر وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح ہنس دیا۔ آخر اس نے اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کو کمنٹ کیا تھا، کون سے کسی کے بندے پر کیا تھا۔ زرنش کی خوشی کے ساتھ ہی سارا گھر دوبالا خوشی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ مہندی کی رسم خوب دھوم دھام سے کی گئی۔ اپنے بچکانہ انداز کی وجہ سے زاوش پردے کا تکلف ختم کر چکی تھی، اسی لیے دونوں کو ساتھ بٹھا کر ہی رسم ادا کی گئی۔ اس کے بالکل قریب بیٹھی سجی سوری زاوش اس کا دل بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہر تھوڑی دیر میں وہ کبھی اپنی چوڑیاں کھنکھاتی تو کبھی کھوسے میں دبے نازک پیر کو حرکت دیتے ہوئے پازیب چھنکاتی، اپنی جانب متوجہ کرتی۔ اس کی حرکتوں پر وہ ہر تھوڑی دیر بعد مسکرا دیتا۔ اس کی معصوم سی شرارتیں اسے آج سے پہلے کبھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کھولا تو ساحر نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو، جو اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے نہ جانے اسے کیا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں رات کو آؤں گا اپنا نام تلاش کرنے، تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم آج کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ایسا کرنا کہ میرے لیے تعریف کے الفاظ جمع کر لینا۔ اگر سب کے سامنے تم مجھے کمپلیمنٹ دے سکتی ہو تو پھر اکیلے میں تم سے مزید اچھے کی امید رکھتا ہوں۔ خیر، یہ ساری باتیں رات کے لیے رکھتے ہیں۔ رات کو میں آپ سے نہیں مل سکتی، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ ثانیہ سوتی ہے۔ اور وہ پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کہیں وہ رات اس کے کمرے میں ہی نہ آ جائے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں تمہارے روم میں آؤں گا؟ ایسا کرنا تم میرے روم میں آ جانا۔ وہ شرارتی نظر سے اس کے حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے پہلے اس کی فرمائش سنتی پریشانی سے بولی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھتا تائی اماں سائی کے پاس جا رکا تھا۔ تائی اماں سائی، مجھے بہت ضروری کام ہے، رات کو لیٹ آؤں گا تو پلیز میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے گا۔ بلکہ نہیں، آپ تو کافی تھکی ہوئی ہے، ایسا کیجیے زاوش کو کہیے گا کچھ بنا دے، باقی جب میں آؤں گا خود ہی دینے کے لیے کہہ دوں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا تیزی سے ان کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ کل شادی تھی، اس طرح سے مہندی کی رات ملنا عجیب تو تھا، لیکن یہ تو گھر کی ہی بات تھی، اور پھر کون سا زاوش یہ کام پہلی بار کرنے والی تھی، اس لیے وہ مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ لیکن پھر انہیں اپنی لاڈلی پر ترس بھی آ رہا تھا، جو تقریباً 2 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو لڑکیوں، زاوش کو اندر لے جاؤ، اور بیٹا سائی تم بھی چینج کر کے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ ساحر سائی باہر گئے ہیں، کسی ضروری کام کے لیے، رات کو لیٹ آئیں گے تو انہیں کھانا بھی دینا ہوگا۔ زاوش حیرانگی سے اپنی اماں سائی کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اتنی محبت سے مخاطب تھی، ورنہ وہ کہاں اپنی بیٹی کو اتنے پیار سے بلاتی تھی۔ لگتا ہے بیٹی پرائی ہونے کا زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت دکھ انہیں بھی تھا۔ اماں سائی، آپ میری شادی کی وجہ سے اداس ہو رہی ہیں، پلیز آپ اداس مت ہو، میں کون سا یہاں سے کہیں جانے والی ہوں، میں تو ہمیشہ ہی آپ کے سر پر مسلط رہوں گی۔ وہ پورے دانت کھولے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، جبکہ اس کا یوں دانت نکال کر دلہن کے روپ میں ہنسنا اماں سائی کو ہاتھ جوتے کی طرف لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ذریعے سے لے کر جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ اسی روپ میں یہ مجھ سے مار کھا لے، اماں سائی نے سختی سے کہا تو اس کے دانت اپنے آپ بند ہو گئے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ لوگ مجھے کچرے کے ڈھیرے سے ہی اٹھا کر لائے ہیں۔ کوئی پیار نہیں کرتا مجھ سے، میری رخصتی ہوگی تب بھی آپ نہیں روئیں گی، کہیں گی اچھا ہوا مصیبت سے جان چھوٹی۔ وہ ایموشنل ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی اتنی ایموشنل تقریر پر انہوں نے سختی سے زرنش کو دیکھا تھا، تو اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب لے گئی، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مہندی کے حسین روپ میں اماں سائی کے جوتے کا نشانہ بنے۔
وہ کسی ضروری کام کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی شہر کی طرف جاتے ہوئے اس نے زاوش کے لیے گفٹ لینے کا سوچا تھا، اور پھر اس کے ساتھ اسے ایک اور اہم کام یاد آ گیا جسے نپٹانے میں اسے رات کے 2 بج گئے تھے۔ اس نے کچن میں قدم رکھا تو پیچھے سے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی جب تھوڑی ہی دیر کے بعد آواز اسے اپنے بے حد قریب سنائی دی۔ اس کا ہاتھ اس کے گرد لپیٹتی وہ اس کی پیٹھ پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ اس کے لب اس کی گردن کو بے باکی سے چوم رہے تھے۔ وہ پیچھے کو جھکا ہوا حیرانگی سے زاوش کا یہ انداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ زاوش سے اس حد تک بے تکلفی کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تکلف کے پردے اتنے بھی نہ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ کوئی غیر نہیں تھی، وہ اس کی محرم تھی۔ اس کا ہر انداز اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اس نے باہر سے آتی روشنی میں اس کا ہاتھ دیکھا، لیکن اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے ہی لگا کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی کچن سے باہر بھاگ گئی تھی۔ کوئی کچن سے باہر کی جانب نکلا تھا جب اچانک سامنے سے زاوش اتنی زور سے اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مہندی سے بھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی، جبکہ سامنے کھڑا ساحر سائی کبھی اس کی شرم و حیا سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتا تو کبھی باہر کی جانب۔ کیا ہوا؟ آپ بار بار دروازے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ وہ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجا اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ساحر نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو نگاہ نیچے کیے ہوئے اس سے شرمانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے باک حرکتوں کو سوچ کر اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہاں اس طرح کی حرکت کرنا۔ ساحر نفی میں سر ہلاتا پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو کوئی بھی ہوگی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ دروازے سارے لاک تھے۔ نہ تو اس طرح کی کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر جا سکتا تھا۔ گھر کی کسی بچی پر وہ اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو وہ کون ہو سکتی ہے؟ یہ وہ آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے ہاتھ پر مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی، جبکہ گھر میں فنکشن آج ہی ہوا تھا تو سب کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ آسانی سے پتہ کر سکتا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے گھر کے اندر کی لڑکی نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح کی بےہودہ حرکت کسی ملازمہ نے کی تھی، اور اس ملازمہ کی بھی عقل وہ صبح ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی توجہ کی نہ تو صرف منتظر تھی بلکہ مکمل حقدار بھی تھی۔ اماں سائی نے کہا تھا کہ آپ شادی کے پکوان میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، اسی لیے انہوں نے رات کو آپ کے لیے کباب بنائے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میں فرائی کروں، تھوڑا وقت لگے گا، آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی کر دوں گی۔ وہ فریج کی جانب بڑھتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جب اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے قریب لے جا کر اس کی مہندی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اچانک ہونے والی افتاد پر وہ گھبرا ہی گئی۔ ساحر سائی، اس نے بڑی مشکل سے اسے پکارا تھا، جو اس کی خوشبو کو محسوس کرنے میں پوری طرح سے مگن تھا۔ ہاں بولو۔ اس کے پکارنے پر وہ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے میں اتنی معصومیت تھی، حالانکہ اس کی حرکتیں بالکل بھی معصوموں والی نہیں تھی۔ کھانا بنانا ہے، اس نے بے حد کم آواز میں کہا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کھانا کھانے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ وہ اسے دیکھتا دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے پوچھنے لگا۔ تو پھر؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ تو پھر یہ کہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں، تمہاری مہندی کی خوشبو کو محسوس کر سکوں، آج دن میں تم کیسی لگ رہی تھی وہ تمہیں بتا سکوں۔ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی بے اختیار حرکت پر زاوش نے آہستہ سے اپنی پلکیں گرا لی۔ جلدی آؤ، چھت پہ انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ چھت پہ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ چلو وقت ضائع مت کرو، جلدی سے اوپر آ جاؤ۔ وہ اسے آنے کا کہتا خود وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ نروس سی اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ نشے سائی چھت پر کیوں لے کر جا رہا ہے، جبکہ بات تو وہ یہیں پر کر چکے تھے، اب چھت پر کون سی باتیں کرنی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا روٹیاں بنا کر اپنی مہندی خراب کرنے کا۔ وہ اپنی شادی کا ایک ایک لمحہ بے حد حسین بنانا چاہتی تھی اور اپنی مہندی تو بالکل خراب نہیں کر سکتی تھی۔ شاید اس بات کا خیال اسے بھی تھا، تبھی تو آج پہلی بار کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ملک کا ہاتھ ہے، کوئی اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انصر اس کے ساتھ ساتھ چلتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ دھارم سائی اپنے ہاتھ پر اچھی خاصی چوٹ لے کر وہ گھر واپس آیا تھا۔ گاؤں کی چھوٹی موٹی پریشانی حل کرنے کے لیے وہ رسم کے بعد انصر کے ساتھ گاؤں کی طرف نکل آیا تھا، اور پھر اس کے ایک بہت ہی جگری دوست کا جنازہ بھی تھا۔ اس کے لیے وہ
خاص ہوا کرتا تھا وہ آج صبح ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، اس کی گاڑی کو کسی نے آگ لگا دی تھی۔ لیکن دارم سائی کو اس کی موت کا افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے وہ افسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی ایک دھوکے باز تھا، نہ جانے کتنے وقت سے دوست کے روپ میں دشمنوں کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ لیکن وہ جیسے ہی وہاں سے نکلا اس کی گاڑی کی بریک فیل ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے، اس لیے یہ سب کافی آسانی سے ہینڈل کر لیا تھا۔ گاڑی کی بریک جان بوجھ کر فیل کی گئی تھی، کسی کا ارادہ اسے جانی نقصان پہنچانے کا تھا۔ انصر کو ملک پر شک تھا، جبکہ ملک کی حالت کو دیکھنے کے بعد اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ملک سے بے خبر نہیں تھا، وہ کب کہاں کیا کر رہا ہے سب کچھ اس کے زیر نظر تھا۔ ملک کی حالت ان دنوں کافی خراب تھی، وہ سچ میں اپنے بیٹے کے دکھ میں تھا۔ اس طرح کا حملہ کرنا ملک کی بس کی بات نہیں تھی، اور ویسے بھی دارم کے ان دنوں اتنے دشمن تھے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی موقع کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ اگلے وار کا انتظار کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو ان سے، اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ آرام کرو۔ میں بھی جا رہا ہوں، آرام کروں گا کچھ دیر، پھر کل ساحر سائی کی بارات ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے، بہت کام ہے، تم بھی جلدی آ جانا۔ اور اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی بھی پریشان ہو۔ اور اسے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن سائی آپ کا زخم ہو، پریشان ہو۔ انصر تم میری بیوی نہ بنا کرو، میرے پاس بیوی ہے، میرے خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بے شک سائی، اللہ پاک آپ دونوں کو خوش رکھے، میں صبح جلدی آنے کی کوشش کروں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر میری ضرورت محسوس ہو تو فون کر دیجیے گا۔ وہ اسے کہتا حویلی سے باہر کی جانب نکل گیا، جبکہ اپنے کمرے کی طرف جاتا دارم سائی خود بھی اسی سوچ میں گم تھا کہ آخر کون تھا جس نے اس پر یہ حملہ کروایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا مقصد اسے جانی نقصان پہنچانا ہرگز نہیں تھا، وہ شاید صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ زاوش بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ آتی نروس سی چھت پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساحر سے کیا بات کرے، جبکہ ساحر بھی خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ہاتھوں کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ساحر کا نام اتنے چھوٹے الفاظ میں لکھوایا تھا کہ وہ آسانی سے نہ ڈھونڈ سکے، بلکہ ڈھونڈتے ہوئے بہت سارا وقت لگے۔ لیکن اب اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں قید دیکھ کر وہ بے حد نروس تھی۔ اس نے سوچا تھا اسے مزہ آئے گا جب ساحر سائی اپنا نام اس کے ہاتھ میں تلاش کرے گا، لیکن اسے شرم آ رہی تھی، وہ نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ ساحر سائی پوری طرح اس کے ہاتھوں کے ڈیزائن میں مگن تھا۔ اور پھر وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اپنا نام اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ اس کی حرکت پر زاوش کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ یہ رہا میرا نام، سچ میں یہ کافی مشکل کام ہے، مجھے لگا تھا آسان ہوگا۔ زرنش نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا کہ اگر نام نہیں ڈھونڈ پایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، یعنی کہ اس کی اتنی محنت سے نام ڈھونڈنے کے پیچھے زرنش کا ہاتھ تھا۔ زرنش ادی نے آپ کو یہ بتایا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، اسی نے بتایا تھا کہ تم نے میرا نام اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھا ہے، جسے ڈھونڈنے میں مجھے ویڈنگ نائٹ میں اچھا خاصا وقت لگے گا، اور میں اس بیکار کام میں اپنی خوبصورت رات کا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ اتنا بھی وقت نہیں لگتا، اس نے جتلا کر کہا تھا۔ واقعی اسے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اپنا نام ڈھونڈنے میں۔ ہاں، زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن میں اپنی ویڈنگ نائٹ کا ایک سیکنڈ بھی کسی فضول کام میں نہیں لگنے دوں گا۔ میں یہ سارے فضول کام پہلے نپٹانا چاہتا ہوں، کل کی رات میں صرف اپنا نشہ پورا کروں گا۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی زبانی بات کا مطلب سمجھ کر زاوش کے سچ مچ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو ساحر سائی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں صحیح بات ہے، سو جاؤ، آرام کرو، کل رات ویسے بھی نیند حرام ہونے والی ہے، کیونکہ کل رات تو خیر بتانے کا کیا فائدہ، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ وہ ادھوری بات کرتا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو زاوش بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہوئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو در بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے نیند میں تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا لباس چینج نہیں کیا تھا، ہاں لیکن منہ ہاتھ دھو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دھرم سائی کو اپنی ہی بات یاد آئی، اس نے ہی جاتے ہوئے کہا تھا کہ چینج مت کرنا، تو کیا وہ اتنی فرما بردار تھی کہ اس کی بات مان جاتی؟ یقیناً اسے تیزاب والی دھمکی کافی زور سے لگی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا شاور لینے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن زخم ابھی تازہ تھا، اسی لیے شاور لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ ساحر سائی کی شادی میں اپنے لیے مزید کوئی مسئلہ نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ خود پر ہوئے حملے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانا چاہتا تھا۔ گھر میں اتنا خوبصورت ماحول وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ کسی کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔
वो آئینے کے سامنے رک کر ایک نظر اپنے زخم کو دیکھتا جائزہ لینے لگا۔ کافی گہرا زخم تھا، گاڑی بری طرح سے درخت سے ٹکرائی تھی جس کی وجہ سے گاڑی کا سامنے والا شیشہ ٹوٹ کر اس کے بازو پر لگا تھا۔ اپنی شرٹ اپنے جسم سے الگ کرتے ہوئے اس نے دور پھینکی اور پھر بیڈ کی طرف آتا بیڈ پر لیٹ کر ایک پرسکون سانس لی۔ وہ اپنا زخم نظر انداز کرتا اندر کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت در بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ پوری طرح اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ در جو اس کے ساتھ کر رہی تھی اس پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ وہ بہت اچھی اداکار تھی، اس نے بہت اچھے طریقے سے ثابت کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس نے خود پر شک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ سہ کر بھی دارم اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کیا ہوا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی؟ 5 مہینوں سے تو اس کی زندگی بے حد حسین تھی اور اسے یقین ہے کہ اس نے در کے ساتھ نہ تو کسی طرح کی کوئی ناانصافی کی ہے اور نہ ہی اس کے حق میں کچھ برا کیا ہے۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تو سمجھوتا کر لے، لیکن طلاق ناممکن تھی۔ وہ قیامت تک اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے والا تھا۔ ایک تو چاچو سائی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور اگر ایسا نہ بھی کرتے تو بھی وہ در کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ در نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ اس طرح کی کسی اذیت سے گزرا تھا، لیکن وہ اس اذیت سے نور کو گزرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اس سے طلاق لے کر جائے گی تو آگے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس دولت کا وہ رونا رو رہی ہے وہ سب کچھ تو دارم سائی کے نام تھا، جو تب تک در کو نہیں مل سکتا تھا جب تک دارم نہ چاہے۔ اگر وہ اسے دے دیتا تو بھی کیا اس کی ماں اس کے پاس کچھ رہنے دیتی؟ در نہ تو اتنی پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی بزنس کی دنیا کو سمجھتی تھی۔ وہ کیا سوچ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 19 سال کی لڑکی میں اتنی بڑی سازش کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی در کا دماغ اتنا کام کرتا تھا۔ اسے ان سب چیزوں کے لیے پیچھے سے اکسایا جا رہا تھا اور یقیناً اسے یہ چابی سمرا ہی دے رہی تھی۔ وہ عورت نہ تو خود اپنا گھر بسا پائی اور نہ ہی وہ اپنی بیٹی کو بسنے دے گی۔ یہ بات وہ اب سے نہیں بلکہ 5 ماہ پہلے سے ہی جان گیا تھا اور یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ در کو اس سے طلاق دلوا کر اپنا مقصد پورا کر پائے گی۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس دوران اس نے ذرا سا کسمسا کر آنکھیں کھولی اور ساتھ ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ یقیناً نیند میں تھی۔ اس کی مزاحمت پر دارم نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا۔ وہ بند آنکھوں سے اس کے سینے پر سر رکھے دوبارہ سو گئی تو دارم سائی نے مسکراتے ہوئے اسے مزید خود کے قریب کر لیا۔ اس کا ہونا دارم کا سکون تھا۔ جب اس کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی اسے سکون ملتا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس اس کے لیے کتنا خاص تھا کہ وہ جان جاتی تو خود پر فخر کرتی، لیکن اس سے وہ فی الحال کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اب وہ پہلے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اسے یقین تھا جلدی ہی لگ جائے گی، کیونکہ جو بھی تھا اسے پتا تھا اس کی در دارم دل کی بری نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے سنان سائی کے کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ دیا گیا تھا۔ ہاں، لیکن دارم کے حکم کے مطابق سنان نے ایک بار بھی اس کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ دارم سائی نے کہا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ خیال رکھنا تو دور دن میں ایک نظر اسے دیکھ کر وہ چہرہ ہی پھیر گیا۔ مسکان کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے لیے یہاں تک آئی، اتنی سازشیں کی، اتنی پلاننگ کی اور وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، یہاں تک کہ اسے دیکھنا تک اپنی توہین سمجھتا تھا، اور اوپر سے زرنش پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اس بات نے تو اسے آگ لگا دی تھی۔ اس کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، لیکن سنان اور زرنش کو خوش دیکھ کر اس کے اندر جلن بھر جاتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی سنان زرنش سے بہت محبت کرتا ہے اور ان دونوں کو الگ کرنا آسان نہیں تھا۔ زرنش یہ بھی جان چکی تھی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے، اس کے بعد بھی اس نے کوئی بڑا ہنگامہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ختم تو نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ زرنش نے ہنگامہ تو کرنا ہی تھا، ابھی نہ صحیح کچھ دیر کے بعد ہی صحیح۔ کیا یاد کرو گے سنان سائی؟ اپنے بھائی کی شادی کو انجوائے کر لو، پھر دیکھنا میں کیا دھماکہ کرتی ہوں۔ وہ اپنے خیالوں میں سنان سائی سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیسے پارٹنر ہو؟ تم سے ایک ضروری کام ہے، دشمن گھر کے اندر تک گھس آیا ہے، جتنا جلدی ہو سکے تم یہاں پہنچ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سازش کر دے، ہمیں سب کچھ پہلے ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔
آپ فکر نہ کریں ادا سائی، یہاں میری تھوڑی مجبوری ہے لیکن میں پھر بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے یہ یقین دلانے والی آواز آئی تو وہ الوداعی کلام کہتا فون رکھ چکا تھا۔ اس کی ہر چیز پر نظر تھی، وہ بہت زیرک نگاہ رکھتا تھا۔ اس کے گھر میں کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا تھا سب اسے سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دارم اس کے بے حد قریب اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے سو رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی در کو اس سے چھین کر لے جائے گا۔ ایک خوف کے زیر اثر وہ اپنی باہوں میں دبوچے جیسی خود سے دور کرنے کی ہر راہ بند کیے ہوئے تھا۔ اس نے دارم کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے کی کوشش کی تو نظر بے اختیار اس کے بازو پر گئی جہاں سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، خون کا نشان باہر تک آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس کی بے اختیاری پر دارم سائی نے نیند میں جیسے آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور پھر دلکشی سے مسکراتا آنکھیں بند کر گیا۔ نہ تو وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ پائی تھی اور نہ ہی یہ اندازہ کر پائی تھی کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس کا سارا دھیان اس کے زخم پر آ گیا تھا، اس کا بازو جو ایک در کی گردن کے نیچے تھا جبکہ دوسرا زخمی ہاتھ اس کے کندھے پر، جو کہ اس کو بری طرح اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اسے ہوا کیا تھا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن زخم کافی گہرا تھا جسے دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ دارم سے اس زخم کے بارے میں پوچھے، لیکن پھر اس پاگل آدمی کا کوئی بھروسہ نہ تھا، کہیں وہ اس کی وجہ پوچھنے کو اپنی فکر قرار دے کر پھر سے محبت کا رونا رونے لگے، جبکہ در کی کنڈیشن ویسی ہی تھی جیسے کسی زخمی آدمی کو دیکھ کر ایک عام انسان کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے خون بہتا یا اتنا بڑا زخم دیکھ کر کوئی بھی انسان اس کی وجہ جاننا چاہے گا، لیکن دارم سائی کی سوچ کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ فی الحال نہ تو اس سے بحث کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی فضول میں اس کے منہ لگنا چاہتی تھی۔ رات اتنی بڑی دھمکی دے کر وہ اس کے منہ پر تیزاب پھینک سکتا ہے، وہ چینج نہ کرنے کا حکم سنا کر گیا تھا، اور وہ جو رات 2 بجے تک اس کا انتظار کرتی رہی آخر تھک ہار کر اسی لباس میں سو گئی، اور یہ آدمی واپس آنے کے بعد اسے جگانے کے بجائے خود بھی سو گیا۔ اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ صرف اٹھ کر اس سے یہ کہہ دیتا کہ اس بے آرام لباس کو بدل لو۔ ساری رات اس سے اپنے ہی کپڑے چبھتے رہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکی، اور اس وقت اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ ایک تو اسے اتنے بھاری کام والے کپڑے پسند نہیں تھے اور اوپر سے دارم سائی نے اسے نہ جگا کر رات اس کی نیند کا مزید بیڑا غرق کیا تھا۔ دارم سائی ہاتھ ہٹائے اپنے، مجھے اٹھنا ہے، وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے احتیاط کی تھی کہ اس کے ہاتھ کو تکلیف نہ ہو، پہلے ہی اس کے بازو پر اچھا خاصا بڑا زخم تھا، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے دیکھ کر آہستہ سے اس کا بازو ہلانے لگی۔ دارم سائی ہاتھ ہٹائے اپنے، میرے اوپر سے تاکہ میں یہاں سے اٹھ سکوں، مجھے باہر جانا ہے، یہ کپڑے چینج کرنے ہیں، آپ کی وجہ سے میں رات کپڑے چینج کیے بنا سو گئی، وہ اسے احساس دلاتے ہوئے بولی۔ تو دارم نے احسان کرنے والے انداز میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھ پر احسان کیا ہے کپڑے نہ چینج کر کے؟ کیوں میری نیند برباد کر رہی ہو تم؟ سو جاؤ آرام سے اور مجھے بھی سونے دو۔ اب مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذرا سا اس کے مزید قریب ہوتا، اس کی گردن میں اپنا سر چھپاتا، ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کا اتنے قریب آ کر اسے مزید خود میں قید کرتے ہوئے اس طرح بے باکی سے اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کی گردن سے چھونا در کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ دارم سائی کی یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہٹے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس رات کے بعد دارم سائی پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد دارم نے ناگوار نظروں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا، وہ بے حد غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ تو در کی زبان جسے تالو سے جا چپکی۔ وہ مجھے باہر جانا ہے، منمنائی تھی۔ تو دارم نے آئی برو اچکا کر اس پوچھا، آج بارات ہے، مجھے باہر جانا ہے، وہ بے حد کم آواز میں بول رہی تھی۔ دارم کا انداز اس کے پسینے چھڑوا چکا تھا۔ باہر جا کر کون سا تیر مارنا ہے تم نے؟ خیر بارات 1 بجے گھر سے نکلے گی اور میرے خیال میں اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ گھر کے تمام لوگ کل کی رسم کے بعد کافی زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ گھر کے بڑوں کے علاوہ کوئی بھی اس وقت جاگ کر کوئی کام کر رہا ہوگا، تو تم بھی آرام سے پڑی رہو، جب تک میری نیند پوری نہیں ہو جاتی تب تک تم یہاں سے اٹھ نہیں سکتی۔ وہ حکم سناتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی گردن میں اپنے لب رکھ چکا تھا، اور در بالکل خاموشی سے اس کے لبوں کو اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، کون سا وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا، یا پہلی بار اسے اس طرح سے چھو رہا تھا۔ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے در نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا، جبکہ اس کے پیار کی اس برسات کو وہ خود بھی محسوس کرتے ہوئے بے اختیار اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ دارم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مزید در کو اپنے بازوؤں میں قید کرتے ہوئے مکمل طور پر اس کے
ہوش ربا سراپے میں کھوتا چلا جا رہا تھا جب موبائل کی رنگ ٹون نے اس کے کام میں ڈسٹربنس پیدا کر دی۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بے اختیاری جسارتیں ختم نہ ہوئی تو موبائل رنگ ٹون کو بار بار بجتے دیکھ کر در نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تھا، جس پر وہ جھنجھلا کر اسے گھورتے ہوئے بے حد غصے سے بولا۔ اس کو یوں غصہ ہوتے دیکھ در نے فوراً نہ میں سر ہلایا تھا، نہ جانے کیوں اسے خود دارم کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جب میں چلا جاؤں گا تب دل بھر کے اپنی ماں سے بات کرتی رہنا، لیکن جو میرا وقت ہے وہ میرا ہے اور صرف میرا ہی رہے گا۔ انہیں بھی بتا دینا اور تم بھی اپنے دماغ میں ڈال لو۔ تمہارے باپ سے تمہاری کون سی ڈیل ہوئی تھی؟ نہ تو اس کا پہلے مجھ سے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی آگے کبھی ہوگا۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اس کے بازو پر زور ڈالتے ہوئے بولا تو در کوئی جواب نہ دے پائی، جبکہ دارم ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنے حقوق وصول کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے سچ میں کوئی مطلب نہیں تھا۔ کیا اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس کی باتوں سے، اس کے جھٹلانے سے، اسے دھتکارنے سے، اسے دھوکہ دینے سے؟ کیا یہ ساری چیزیں اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ دارم سائی اپنے ہی آپ میں مصروف تھا۔ اس کی سوچوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس وقت اسے کسی چیز سے مطلب تھا تو صرف اب اس کی طلب تھی، جو صرف اس کی بیوی ہی پوری کر سکتی تھی۔ ماشاءاللہ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ ہمنا چاچی سائی جلدی سے مجھے نظر کا ٹیکا لگائے، پتہ نہیں کتنی کالی نظروں والی باہر بیٹھی ہوں گی، کہیں مجھے کوئی نظر ہی نہ لگا دے۔ وہ ہمنا بیگم کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اور ساحر سائی کے پسند کردہ سرخ لہنگے میں اس کے حسن کو چار چاند لگ گئے تھے۔ ساحر سائی کو بس یہ پتہ تھا کہ اس کی دلہن سرخ رنگ کا لہنگا پہنے گی، اسی لیے کچھ دن پہلے جب وہ گھر کی خواتین کو شاپنگ پر اپنے ساتھ لے کر گیا تو اس نے خود ہی وہ لہنگا پسند کرتے ہوئے بڑی بیگم سے کہا تھا اسے لے لیتے ہیں۔ اس نے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی، بس زرین بیگم نے اس کی پسند پر ہاں میں سر ہلا دیا اور مسکرا کر اسی لہنگے کو خرید لیا۔ اور اس وقت سرخ لہنگے میں سر سے پیر تک سجی آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زرین بیگم اسے دیکھتے ہوئے کہہ کر گئی تھی کہ ہمنا کو بلا کر کہو کہ اسے نظر کا ٹیکا لگائے۔ باہر نہ جانے کتنی کالی نظر والی عورتیں بیٹھی ہوں گی جو ان کی بچی کو نظر لگائیں گی۔ ویسے تو ان کی بات بہت نارمل تھی، جو اکثر ہی بڑی عمر کی عورتیں کہا کرتی تھی، لیکن اسے سچ میں ڈر لگنے لگا تھا یہ نہ ہو کہ اسے نظر لگ جائے اور ساحر سائی کے دیکھنے سے پہلے وہ دلہن کے بجائے ماسی لگنے لگ جائے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے ہمنا نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس نے فوراً ہمنا سے کہا تھا کہ وہ اسے نظر کا ٹیکا لگا دے تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگے، اور جتنی خوبصورت وہ اس وقت لگ رہی ہے ایسی ہی وہ اس وقت میں لگے جب ساحر سائی اسے دیکھے۔ ہاں اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ کتنی پیاری لگے گی، بس اسے اپنے ساحر سائی کے سامنے خوبصورت دکھنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ساحر کے سامنے خوبصورت لگے، باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ تو تھا ہی پیارا، صرف کپڑے بدل لیتا تھا تو بھی شاندار لگتا تھا۔ پیاری تو وہ بھی بہت تھی، لیکن ساحر سائی کو وہ بہت زیادہ پیاری لگنا چاہتی تھی۔ وہ تعریف کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اسے نہیں پتا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ساحر سائی اس کی تعریف کرے اور بہت کرے، اور تعریف کے لیے اس کا پیارا لگنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کسی کی بھی نظر لگے، اس کی خوبصورتی میں کسی بھی طرح کی کمی آئے۔ بارات گھر سے نکلنے والی تھی اور تمام مرد حضرات بارات میں شامل ہونے والے تھے، جبکہ عورتیں دلہن والوں کے ساتھ تھیں، اسی لیے وہ گھر پر ہی موجود بارات کا استقبال کرنے کی تیاریوں میں مگن تھیں۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا، تھوڑی ہی دیر میں بارات نے آ جانا تھا اور اس کے ساتھ ہی ثنا کا نکاح ہونا تھا۔ کہنے کو تو ثنا کا صرف نکاح تھا، لیکن پھر بھی اسے دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ آخر نکاح کوئی عام بات تو ہرگز نہ تھی۔ پیچ کلر کی بھاری میکسی میں دلہن کی طرح تیار وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو ویسے بھی بہت تھی، لیکن آج اس کا حسن بہت نکھر کر سامنے آیا تھا اور کچھ پارلر والی کے ماہر ہاتھوں نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ دونوں دلہنیں اس وقت ایک ہی کمرے میں بیٹھی اپنی نئی زندگی کی شروعات کا سوچ رہی تھی۔ جہاں زاوش بار بار کھڑکی پر جا کر اپنی بارات کا انتظار کرتی تھی، وہیں ثنا اس کی بے قراری پر مسکرائے جا رہی تھی۔ تم کیوں تائی اماں سائی کے ہاتھوں اس دلہن کے روپ میں جوتے سے مار کھانا چاہتی ہو؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر کسی نے تمہاری یہ بے قراری دیکھ لی نا تو بہت مذاق اڑائیں گے۔ اسے چوتھی بار کھڑکی کی طرف جاتا دیکھ کر ثنا اسے ٹوکتے ہوئے بولی، میں ساحر سائی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں دلہا بن کر، پتہ تو چلے انہوں نے بھی فیشل کروایا ہے یا نہیں کروایا۔
ویسے میں نے سنا ہے کہ دولہے کا بھی پورا میک اپ کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ واپس آ کر اس سے نئی خبر سنانے لگی تو ثنا نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا تھا۔ نہیں میری اماں، مجھے نہیں پتا اس بارے میں کچھ بھی، اور اگر تمہارے دلہے نے میک اپ کروایا ہوا ہو تو تم دیکھ لینا، خود ہی تمہیں پتا چل جائے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، او ہو ادی، آپ تو آدم بیزار ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دلہن کے روپ میں اس طرح سے منہ بنا کر نہیں بیٹھا جاتا، روپ خراب ہو جاتا ہے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا حسن بچا کر رکھے۔ ویسے آپ اپنا حسن کس کے لیے بچا کر رکھیں گی؟ آپ کا دولہا تو 7 سمندر پار بیٹھا ہے۔ ہائے کاش پھوپھا سائی کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تو وہ بھی آتے، کتنا مزہ آتا، آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ساتھ۔ وہ کہتے ہوئے مایوسی سے بولی تو ثنا مسکرا دی۔ اچھا ہی ہوا جو وہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ اگر وہ لوگ آتے تو میں تمہاری شادی کس طرح سے انجوائے کرتی، اور تم بھی میری شادی ٹھیک سے انجوائے نہیں کر پاتی۔ وہ اسے اس بات کا فائدہ بتانے لگی تو زاوش نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر اس کی شادی اس کے ساتھ ہوتی تو وہ یقیناً انجوائے نہ کر پاتی، کیونکہ اسے کمرے سے باہر ہی نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں ہی مصروف تھی کہ باہر بارات آ جانے کا شور ہوا۔ لڑکیاں رسم کر کے اندر داخل ہوئی تاکہ انہیں پکڑ کر باہر لے جا سکے۔ اوئے میرے دلہے کو زیادہ لوٹا تو نہیں؟ زرنش نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اس نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ نہیں زیادہ نہیں لوٹا، اتنا ہی لوٹا ہے جتنا تم نے میرے دلہے کو لوٹا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی تو زاوش نے مایوسی سے دیکھا، جبکہ ثنا مسکرائی تھی۔ ارے منہ مت بناؤ زاوی، بڑا ہی شریف دلہا ہے تمہارا، جتنے پیسے مانگے انہوں نے نکال کر دے دیے، نہ کوئی بحث نہ کوئی تکرار، جیب بھر کر آیا تھا۔ ہم نے کسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں کیا، بس ہم نے مانگے انہوں نے دیے، بات ختم۔ زرنش نے اس کی افسردہ شکل دیکھتے ہوئے کہا، انہیں سچ میں ساحر سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ وہ سچ میں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی شریف اور معصوم ثابت ہوا تھا۔ شاید وہ کسی قسم کی بحث میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ چلو اب باہر چلو، باہر چل کے ایک اور قسم بھی کرنی ہے، اس کے بھی پیسے لینے ہیں۔ ثانیہ اسے پکڑتے ہوئے بولی تو زاوش نے اسے گھور کر دیکھا، وہ تو سچ میں اس کے دولہے کو لوٹنے والا کام کر رہے تھے، جو اسے بالکل بھی پسند نہ آیا تھا۔ ساحر یہ کیا کر رہے ہو؟ دلہا بن کے اس طرح سے سگریٹ نوشی کون کرتا ہے؟ وہ ایک سائڈ پہ کھڑا سگریٹ پینے میں مصروف تھا جب سنان اس کے کان میں بولا، کہاں پر بورڈ لگا ہے کہ دلہا بن کر میں سگریٹ نہیں پی سکتا؟ وہ آگے پیچھے دیواروں کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو سنان نے بھی اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے دیکھا، کہیں سچ میں تو کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا۔ نہیں بورڈ تو نہیں لگا، لیکن پھر بھی انسان کو خود ہی تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، یا دلہا بن کر کے سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہے ہو، سچ میں دلہا نہیں نشے لگ رہے ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولا، اگر اتنا ہی نشے لگ رہا ہو تو میرے ساتھ مت رکو، لیکن مجھے آرام سے پینے دو۔ وہ سگریٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جسے سگریٹ نہ بلکہ اس کی کوئی بے حد ضروری چیز ہے جس میں وہ کسی بھی قسم کا آرگیومنٹ برداشت نہ کر سکتا ہو۔ اور سچ بھی تو یہی تھا کہ وہ سگریٹ کے معاملے میں کسی بھی طرح کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور سنان بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اسی لیے بالکل خاموش ہو کر ایک سائیڈ ہو گیا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ اس کے سگریٹ پینے سے کس کو کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اتنی ہی تکلیف ہے اس کے سگریٹ پینے سے تو خود ہی اس سے تھوڑا الگ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کوئی اس پر کمنٹ کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو لڑکیاں اپنا سموں لے کر کھڑی ہو گئی تھی جب ساحر سائی کو زاوش کے ساتھ بیٹھنے پر ان لوگوں نے 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کی، اور ساحر سائی نے بنا کسی بھی چوچرا کے پیسے ان کے حوالے کر کے ایک سائیڈ ہونے کا اشارہ کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر زاوش کو بڑی ہنسی آئی تھی، کیونکہ وہ تو اتنے اندر بڑی پلاننگ کر کے آئی تھی کہ ساحر کو بہت تنگ کریں گی، اور یہاں ساحر سائی نے تنگ ہونے سے پہلے ہی پیسے ان کے منہ پر دے مارے۔ نہ کوئی بحث نہ کوئی تکرار، وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ بالکل خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھ بیٹھی اس پری پیکر نے خود کو گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا۔ اچھا ہی تھا، وہ اپنی دلہن کو ہر کسی کی نظر میں آنے بھی نہیں دینا چاہتا تھا، وہ خود ہی اس کا گھونگھٹ ہٹا کر اس کے حسن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سائرہ؟ باہر مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ثنا کو بٹھا دیا گیا ہے، اور عارش سائی کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں چل سکتا، تمہیں اس کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا۔
बाबा साई बेहद परेशान हो गए थे। मुसलसल सायरा को फ़ोन कर रहे थे और अब सायरा ने उन्हें बताया था कि आरिश परसों से ही घर से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। जाते हुए उसने बस इतना ही बताया था कि वो निकाह के वक्त घर वापस आ जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया और ना ही उसका कोई फ़ोन लग रहा है। बाहर मेहमान जमा थे, सबको ही पता था कि आज फ़ोन पर सना का निकाह होने जा रहा है। कुछ मजबूरियों की वजह से वो लोग पाकिस्तान नहीं आ सके, लेकिन कुछ माह के बाद रुखसती पर आएंगे, जिसमें उनकी शादी की तमाम रस्में की जाएंगी। लेकिन अब वो बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि आरिश कहाँ गया था किसी को कोई पता नहीं था। वो फ़ोन बंद करते हुए परेशानी से अंदर ही बैठ गए जब अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बाबा साई जल्दी बाहर आए। आरिश साई आ गया है। सनान की मुस्कुराती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो जैसे उन्होंने बेख्तियार पुरसुकून सांस ली। सारी टेंशन लम्हे में दूर हुई थी। जब बाहर निकलते हुए उन्होंने आरिश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ते हुए उनके सीने से लगा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।